بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، دہلی میں جامع مسجد کے باہر ایک عظیم برہنہ تن صوفی سرمد مدفون ہے، جس کا سر اورنگزیب کے دور حکومت میں 1661 میں قلم کر دیا گیا تھا۔ بظاہر سرمد کے خلاف اورنگزیب کے اہلکاروں نے جو فرد جرم عائد کی تھی، اس میں شرعی اصولوں کی خلاف ورزی بھی شامل تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے برہنہ جسم کو ڈھکنے کے لیے کسی قسم کے کپڑے پہننے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ کہ وہ شارع عام پر اپنے کفر و الحاد کا اظہار کرتے تھے۔ ایک مختصر سے مقدمے کے بعد سرمد کو موت کی سزا سنا دی گئی، لیکن یہ عجب طرفہ تماشا تھا کہ جس شخص کو کفر اور گستاخی کی پاداش میں سزائے موت دی گئی ہو، وہ صوفی طریقت کا ایک بزرگ کامل ہو گیا۔ عوام نے انہیں شہید کا درجہ دیا اور وہ آفاقی عزت و احترام اور تعظیم و تکریم کے مستحق قرار پائے۔ سرمد کون تھے اور ان کا سر کیوں قلم کیا گیا، تاریخ میں اس کی تفصیلات نہیں ملتی، لیکن اس کی وجہ ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ بیشتر تاریخی نگارشات کے مطابق سرمد غیر ملکی تھے اور شاہ جہاں کے عہد میں ایک آرمینیائی تاجر کی حیثیت سے ہندوستان تشریف لائے تھے اور وہاں کے ایک خوشحال تجارتی قصبے تھٹا میں مقیم ہو گئے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں انہیں ایک مقامی دوشیزہ سے عشق ہو گیا، اور وہ اس کے عشق میں ایسے مجنوں ہوئے کہ سارا مال تجارت اور ساری دولت لٹا بیٹھے۔ وہ اپنے عشق میں اس قدر محو ہو گئے کہ بدن کے کپڑوں سے بھی بے نیاز ہو کر لباس برہنگی میں سڑکوں پر مارے مارے پھرنے لگے۔ وہ عوام کی توجہ سے بے خبر اور بے پرواہ اشعار کی زبان میں اپنے احساسات کا اظہار کرنے لگے۔ دوسرے وقانے نگاروں نے اس پر اصرار کیا ہے کہ ان کے عشق کا مرکز و محور ابھی چند نام کا ایک کم سن لڑکا تھا۔ سرمد اپنے محبوب کے در پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور اس کی تعریف و توصیف میں شعر کہا کرتے تھے۔ ابھی چند کے والد کو سرمد کے خلوص اور پاکیزگی فکر کا بخوبی اندازہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے سرمد کو اپنے گھر آنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ سرمد اور ابھی چند کے مابین محبت ایک عرصہ تک قائم رہی۔ وہ دونوں اس قدر شیر و شکر ہو گئے کہ مفارقت کا تصور بھی گراں بار ہو گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ دونوں تھٹا چھوڑ کر دلی آ بسے۔ ایک بزرگ کامل اور صاحب کرشمہ ولی کی حیثیت سے سرمد کی شہرت چہار سمت پھیل گئی تھی، اور دہلی کے عوام جوک در جوک ان کے سنگ در پر ناسیہ فرسائی کے لیے آنے لگے۔ دہلی میں ان کے عقیدت مندوں میں جو معروف و ممتاز شخصیات نظر آتی ہیں، ان میں درویش صفت مغل شہزادے دارا شکوہ کا نام سر فہرست ہے۔ سرمد نے ایک موقع پر پیش گوئی کی تھی کہ دارا شکوہ شہنشاہ ہند بنے گا، لیکن جانشین کے لیے لڑی جانے والی خونی جنگوں کے بعد اورنگزیب نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ نئے شہنشاہ نے نہ صرف اپنے حریف بھائیوں کو صفائے ہستی سے مٹا ڈالا، بلکہ ان کے طرفداروں اور حامیوں کا بھی تعاقب کیا۔ ایسی صورتحال میں سرمد کے لیے کوئی راہ فرار نہ تھی۔ جنہوں نے دارا شکوہ سے اظہار ہمدردی کیا تھا اور شارع عام پر شاہی خون ریزی کی مذمت کی تھی۔ یہی وہ پس منظر تھا جب اورنگزیب نے سرمد کو سزا دینے کے لیے اپنے قاضی القضات ملا قوی کو فرد جرم تیار کرنے کا حکم دیا۔ لہذا اسی نہج پر تفتیش کی گئی اور سرمد کو حکم دیا گیا کہ وہ دربار شاہی میں حاضر ہوں۔ برہنگی کے الزام کے علاوہ سرمد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج سے انکار کا الزام بھی لگایا گیا۔ اس ضمن میں انہوں نے اپنے احساسات کی شعری ترجمانی اس انداز میں کی: ملا کہتا ہے کہ احمد آسمانوں پہ گئے، سرمد کہتا ہے کہ آسمان تو احمد کے اندر سمائے ہوئے تھے، بلکہ ان پر پورا کلمہ نہ پڑھنے کا الزام بھی لگایا گیا۔ کلمہ جو اساسی ایمان کی خشت اول ہے۔ سرمد یہ تو کہا کرتے تھے کہ کوئی معبود نہیں ہے، لیکن وہ سوائے اللہ کے نہیں کہتے تھے۔
جب اس کا سبب ان سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ابھی انکار کی وادیوں میں سرگردہ ہیں اور ابھی منزل اسبات تک نہیں پہنچے ہیں۔ اگر میں ابھی پورا کلمہ پڑھوں تو یہ ایک جھوٹ ہوگا۔ قاضی نے ان کی موت کا فیصلہ سنا دیا، لیکن عوامی فیصلے نے انہیں ایک ایسے شہید کا مرتبہ دیا جسے ایک کینہ پرور بادشاہ کی خوشنودی کی خاطر تہ تہ کر دیا گیا، جس کی تفصیل یوں ہے۔ حضرت صوفی سرمد شہید رحمت اللہ علیہ کے متعلق مشہور تھا کہ وہ کلمے کا ایک جزو یعنی صرف لا الہ پڑھتے تھے۔ وہ سر برہنہ بھی رہا کرتے تھے۔ عالمگیر کا دل ان کی طرف سے صاف نہ تھا، کیونکہ انہوں نے دارا شکوہ کے بادشاہ ہونے کی پیش گوئی کی تھی۔ چنانچہ عالمگیر کے اشارے سے علماء کا اجتماع ہوا۔ علماء نے اعتراض کیا کہ کلمے کا ایک ہی جز کیوں پڑھتے ہو؟ سرمد نے جواب دیا، میں ابھی نفی میں مستغرق ہوں، مرتبہ اثبات پر نہیں پہنچا ہوں۔ علماء نے ان سے سطر پوشی کرنے اور پورا کلمہ پڑھنے کو کہا، مگر بے سود۔ وہ واجب القتل سمجھے گئے اور ان کے خلاف قتل کا فتویٰ صادر ہوا۔ شاہ اسد اللہ ایک صاحب دل بزرگ سرمد کے پرانے رفیق تھے۔ بعد صدور فتویٰ انہوں نے کہا، کپڑے پہن لیجئے اور پورا کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ جاں بخشی ہو جائے۔ سرمد نے جواب دیا، ایک نظر ڈالی اور یہ شعر پڑھا، منصور کی آواز پرانی ہوئے ایک مدت ہو گئی، میں نئے سرے سے دار و رسن پر جلوہ افروز ہوتا ہوں۔ غرض یہ کہ قتل ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ قتل سے پہلے انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا، ایک شوخ نے جو ہمارا یار تھا میرے تن سے سر جدا کر دیا، اچھا ہی ہوا کہ اس نے کہانی مختصر کر دی، ورنہ درد سر بہت زیادہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان کو شہید کیا گیا تو وہ اپنا سر اٹھائے پھرنے لگے کہ میں اس ظلم کی شکایت کروں گا۔ پھر کسی نے کہا کہ ساری زندگی صبر کیا تو اب کیوں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی ہے؟ چنانچہ فوراً وہیں سر رکھ دیا اور گر گئے۔ معزز خواتین و حضرات، ارکان ایمان میں سے سب سے افضل اللہ پر ایمان لانا ہے، جیسا کہ حدیث رسول میں ہے کہ جب آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے تو آپ نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے جواب میں فرمایا، ایمان یہ ہے کہ اللہ پر، ملائکہ پر، آسمانی کتابوں پر، رسول پر، یوم آخرت پر اور بھلی بری تقدیر پر ایمان لائیں۔ بخاری و مسلم۔ ایمانی صفات میں سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے وجود کی اس طرح پختہ تصدیق کریں کہ اس ذات کا مد مقابل نہ پہلے تھا اور نہ بعد میں ہو سکتا ہے۔ وہی اول ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں، وہی آخر ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، وہی ظاہر ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں، وہی باطن ہے، اس کے ماوراء کچھ بھی نہیں۔ وہ حی یعنی زندہ، قیوم یعنی تھامنے والا، احد یکتا اور صمد بے نیاز ہے، جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد، اور اس کا مد مقابل کوئی نہیں۔ اور یہ تصدیق کرنا کہ وہ اپنی الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تمام ظاہری و باطنی اور قولی و عملی عبادتوں کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا اور اس کے علاوہ ہر چیز سے عبادت کی نفی کرنا، خواہ ملائکہ و رسول ہی کیوں نہ ہو۔ تمام مخلوقات و فرشتے اور جن و انس سب اسی کے غلام اور بندے ہیں۔ یہ سب اس کی بادشاہت، طاقت اور اس کے ارادے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ وہ ایک پاک ذات ہے۔ یہ تمام خصوصیات صرف اسی کا حق ہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ان چیزوں کا اس کے سوا اور کوئی حقدار نہیں۔ ان چیزوں کی نسبت کسی دوسرے کی طرف کرنا یا ان میں سے کسی چیز کا اثبات اس کے سوا کسی اور کے لیے کرنا قطعاً جائز نہیں۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کیے جو تمہارے لیے روزی ہیں۔ کائنات کا خالق ہونے کے سلسلہ میں سورہ زمر آیت 62 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگران ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 163 میں الواحیت کے بارے میں ارشاد الہی ہے، اور لوگو، تمہارا معبود ایک ہی یعنی اللہ تعالیٰ ہے، اس بڑے مہربان اور رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر کامل یقین نصیب فرمائے۔